ہے میں صرف آج آپ کو قربانی کی فضیلت پہ ایک حدیث بتاتا ہوں، کبھی شاید آپ نے نہ سنی ہو۔ قربانی کے فضیلت، جب انسان اللہ کے نام پہ کوئی جانور قربان کرتا ہے نا، اس کا جو پہلا قطرہ خون کا گرتا ہے، پہلے قطرے کی بات ہو رہی ہے، آگے نہیں ہو رہی ہے، پہلے قطرے پہ کیا ملتا ہے؟ فرمایا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے، نمائش کے لیے نہ ہو، نمائش کے لیے نہ ہو، اللہ کو راضی کرنے کی نیت ہو، اس نیت سے جو قربانی کرتا ہے تو اس کا فرمایا اس کو پہلے قطرے پہ جب وہ چھری پھیرتا ہے، پہلا جو قطرہ نکلتا ہے اس پہ اس قدر ثواب ملتا ہے کہ فرشتوں کو بھی معلوم نہیں ہوتا، فرشتوں کو بھی علم نہیں ہوتا کہ اس بندے کو کتنا دے دیا گیا، یہ اللہ کے علم میں ہوتا ہے۔ اور فرمایا قربانی کے پہلے قطرے پہ جو زمین پہ گرتا ہے تو اللہ اس کے 70 درجے بلند کر دیتا ہے، 70 درجے اللہ بلند کر دیتا ہے۔ اور فرمایا نمبر 2 کہ قطرے کے بدلے میں جو پہلا قطرہ نکلتا ہے اس ایک قطرے کے بدلے میں 70 نیکیاں اس کو ملتی ہے۔ اور فرمایا ہر قطرے کے بدلے میں 70 گناہ مٹ جاتے ہیں، ہر قطرے کے بدلے میں 70 گناہ اس کے، اب یہ 70 کا یہ نہیں ہمارے جو اس میں 70 کا معنی لا تعداد گناہ اس کے ختم کر دیے جاتے ہیں۔ اور جو تکبیر کہتے ہوئے جب انسان کہتا ہے نا اللہ بسم اللہ اللہ اکبر، تو منہ سے جو ہوا نکلتی ہے، اس ہوا، یہ جو ہوا نکلتی ہے یہ فرشتوں کو اور اللہ کو مشک کی خوشبو سے زیادہ پسندیدہ ہوتی ہے۔ اور فرمایا کہ پہلا قطرہ جو زمین پہ گرتا ہے اس کے گناہ ایسے مٹ جاتے ہیں جیسے آج ہی اس نے جنم لیا ہو، جیسے آج ہی اس دنیا میں آیا ہو، سارے گناہوں پہ معافی کا قلم پھیر دیا جاتا ہے صرف ایک قطرے پہ۔ قربانی کرنے والوں کے لیے کتنی بڑی خوشخبری ہے۔ اور پہلے قطرے پہ، قربانی کے پہلے قطرے پہ جنت میں اس کے لیے ایک شہر تیار ہو جاتا ہے، ایک محل نہیں، ایک شہر آباد کر دیا جاتا ہے۔ اور فرمایا اور پہلے قطرے پہ قیامت کے دن مخلوقات کی سرداری اس کو مل جاتی ہے، جس دن سارے لوگ پریشان ہوں گے اس کو سرداری کا تاج پہنایا جائے گا قربانی کرنے والے کو۔ اور نمبر 8 فرمایا اس کے والدین اور گھر والوں کو سب کی بخشش ہو جاتی ہے۔ قربانی ایک کرتا ہے، بخشش والدین کی بھی ہو جاتی ہیں، سارے گھر والوں کی ہو جاتی ہے۔ اور فرمایا نمبر 9 کہ اس کے اور دوزخ کے درمیان ایک خندق حائل ہو جاتی ہے، اس کے اور دوزخ کے درمیان ایک خندق حائل ہو جاتی ہے۔ اور ایک خندق کتنا ہوتا ہے؟ زمین و آسمان کے درمیان جتنا فاصلہ ہوتا ہے اتنا اس کو جہنم سے دور کر دیا جاتا ہے۔ پہلے قطرے پر اس کے نامہ اعمال اس کو قیامت کے دن دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اور جب جس کو اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں ملے گا وہ کیا کہے گا؟ ہاں اقرؤوا کتابیہ، یہ دیکھو میرا اعمال نامہ، آج مجھے کامیابی، آج مجھے جنت کی ٹکٹ مل گئی۔ کیسے ملی؟ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، کیونکہ میں نے گمان کیا تھا کہ ایک دن اللہ کو میں نے حساب دینا، اس لیے میں نے کبھی قربانی نہیں چھوڑی، کبھی نماز نہیں چھوڑی، کبھی قرآن نہیں چھوڑا، آخرت کے لیے تیاری کرتا رہا، دیکھو آج مجھے اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں مل گیا۔ اور فرمایا کہ نمبر 12 اس کی نمازیں اور دعائیں اللہ قبول فرمائیں گے۔ قربانی کرنے والے کے سب نمازیں اور جتنی دعائیں اس نے مانگی سب کی سب کیا ہو جاتی ہے؟ قبول ہو جاتی ہے۔ اور نمبر 13 جہنم کی آگ اس پہ حرام ہو جاتی ہے۔ قربانی کرنے والے پہ کیا ہے؟ جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے۔ نمبر 14 70,000 حوریں اس کو مل جاتی ہے، قربانی کرنے پہ 70,000 حوریں اس کو مل جاتی ہے۔ اور نمبر 15 اس کے نامہ اعمال میں 70 نبیوں کا ثواب لکھا جاتا ہے، 70 نبیوں کا ثواب۔ ایک نبی کا ثواب کتنا ہوتا ہے؟ اللہ 70 نبیوں کا ثواب اس کے اعمال نامے میں لکھ دیتا ہے جو اللہ کی رضا کے لیے قربانی کرتا ہے۔ اور فرمایا نمبر 16 مرتے وقت ملک الموت اس کو مغفرت کی خوشخبری پہلے سناتے ہیں اور روح بعد میں قبض کرتے ہیں۔ جو اللہ کے لیے قربانی کرے موت کے وقت ملک الموت مغفرت کی خوشخبری پہلے سناتے ہیں اور روح اس کے بعد میں قبض کی جاتی ہے۔ اور فرمایا
کہ موت کی تکلیف، سکرات کی تکلیف سے اس کو محفوظ رکھا جاتا ہے جو اللہ کی رضا کے لیے قربانی کرتا ہے۔ اور فرمایا کہ نمبر 8 زنجیر ہے اس کو نہیں ڈالی جائیں گی، جیسے قرآن میں نا خذو پکڑو ان کو، فغلو زنجیریں پہناؤ ان کو، ثم الجحیم صلو پھر ان کو جہنم میں ڈال دو۔ یہ کیفیت سے وہ نہیں گزرتا ہے جو اللہ کی رضا کے لیے قربانی کرتا ہے۔ اور فرمایا کہ اس کو 70 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا، قربانی کرنے پر 70 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا۔ اور فرمایا کہ نمبر 20 پل صراط پر گزرنے کے لیے اس کو ایک سواری براق دی جائے گی جو وہ پلک جھپکتے ہی سیدھا جنت میں پہنچ جائے گا قربانی کرنے والا۔ اور فرمایا کہ حساب کتاب کے وقت اس پہ اللہ کی رحمت نازل ہوگی جو اللہ کی رضا کے لیے قربانی کرے گا۔ اور نمبر 22 اس کے صغیرہ کبیرہ تمام گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے جو اللہ کی رضا کے لیے قربانی کرتا ہے۔ اور فرمایا قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہ ہوگا، اس دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، زمین تانبے کی ہوگی، سورج سوانیزے پہ ہوگا۔ آج دیکھ لو سورج کتنا لاکھوں میل دور کتنی گرمی پھینک رہا ہے، جب سوانیزے پہ آئے گا ہر بندہ سایہ کی تلاش میں ہوگا، پر جنہوں نے اللہ کی رضا کے لیے قربانی کی ہوگی ان کو قیامت کے دن بغیر مانگے سایہ مل جائے گا، سایہ مل جائے گا۔ کہاں سے ملے گا؟ اللہ کے عرش کا سایہ ان کو نصیب ہوگا۔ سب کو گرمی لگ رہی ہوگی اور اللہ کی رضا کے لیے جنہوں نے قربانیاں دی ہے وہ خوشحال ہوں گے۔ اس لیے قربانی کو فرمایا قربانی خوش دلی سے کرو، قربانی خوش دلی سے کرو۔ اگر تمہیں اللہ نے توفیق دی، آپ 1 کے بجائے 2 کر لو، 4 کر لو، 5 کر لو۔ آپ جتنی زیادہ قربانی کریں گے، نبی علیہ السلام کی طرف سے کر لو، صحابہ اکرام کی طرف سے کر لو، اپنے والدین کی طرف سے کر لو، اپنے بڑوں بزرگوں کی طرف سے کر لو، اپنی طرف سے تو جو فرض قربانی، واجب قربانی وہ تو کرنی ہے۔ یہ نہیں ہے کئی لوگ ایسے کرتے ہیں قربانی سارے گھر میں ایک بندے پہ واجب ہے، وہ کہتا ہے میں نہیں کرتا ہوں، میں والدین کی طرف سے کرتا ہوں۔ بھائی قربانی تجھ پہ واجب ہے، پہلے تو اپنی کر، اس کے بعد تجھے اللہ نے جو نفلی جتنی استطاعت دی تو جس کی طرف سے مرضی کر لے۔ تو اگر اللہ نے توفیق دی اپنی ایک قربانی رکھ لو، باقی ان علاقوں میں کرو جہاں غریب ہو، مستحق ہو، جن کو سال بھر کہیں گوشت نہ ملتا ہو، چلو اس دن کے انتظار میں ہوتا ہے کہ قربانی کا ایک دن ہوگا، گوشت پیٹ بھر کے کھا لیں گے۔ تو ایسی جگہوں کو، ایسے لوگوں کو تلاش کرو، اپنی قربانیاں ان کے پاس بھیجو۔ ابھی وقت نہیں ہے، اور اس پہ میں نے پہلے کئی بیان کیا ہے آپ کو کہ قربانی کا گوشت تقسیم کرنے پہ اللہ کتنا اجر دیتا ہے اور کتنی مصیبتیں، بلائیں، بیماریاں دور ہوتی ہیں، جادو جنات ختم ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ کہتے ہیں نا تو ہمارا جو نیٹ پہ جو چینل ہے شفائی بول، یوٹیوب پہ آپ جا کے دیکھ لیں، آپ کو یہ بیان مل جائے گا، اس پہ پورے واقعات میں نے آپ کو بتائے ہیں۔ اللہ نے موقع دیے تو پھر بھی مزید بتاؤں گا۔ تو اپنی قربانی کو غرباء کو تلاش کر کے ان تک پہنچاؤ، یا غریب جگہ جہاں پہ ہے وہاں خود کر کے تقسیم کرو اپنے ہاتھ سے۔ یقین کرے اس پہ اللہ اتنا راضی ہوگا، اتنا راضی ہوگا کہ آپ سوچ نہیں سکیں گے۔ اللہ ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔